اچھا جناب، وہ جو ہم ایڈیم کہانی کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ایڈیم جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹو بیل دا کیٹ. ٹو بیل دا کیٹ، جس کو اردو میں کہتے ہیں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا. اب اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ بلی، آپ کو پتہ ہے کہ بلی کے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کے نیچے وہ اس طرح کا میٹیریل اللہ تعالیٰ نے لگا کے رکھا ہے کہ جب وہ چل کے آتی ہے تو آواز نہیں آتی. ایسے وہ گداز ہیں اس کے پاؤں کہ آواز نہیں آتی. تو اب چوہوں کو یہ مسئلہ تھا کہ جب کبھی بھی بلی ان پہ حملہ کرنے کے لیے آتی، وہ کہیں سے آتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا اور وہ آ کے انہیں کھا جاتی تھی. ان پہ جب وہ اٹیک کرتی تھی وہ لمحہ بھر میں انہیں اندازہ ہوتا تھا کوئی آئے اور پھر وہ انہیں کھا جاتی تھی. تو پھر ان چوہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ کچھ نہ کچھ ایسا تو سلسلہ ہو کہ اس کے آنے کا تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، کب آتی ہے اور کیسے ہمیں وہ کھا کے چلی جاتی ہے. تو پھر ان چوہوں کے سردار نے مل کر فیصلہ کیا، جو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم نے میں سے کسی طرح سے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں. جب ہم اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دیں گے تو وہ جہاں سے بھی آئے گی گھنٹی تو شور ڈالے گی. جب گھنٹی شور ڈالے گی تو ہم اسے یوں پکڑ لیں گے، اور پکڑ کیا لیں گے؟ بھاگ جائیں گے. پکڑ لیں گے مطلب تو یہی ہے نا، یعنی اس کی آمد کو پکڑ لیں گے اور بھاگ جائیں گے. خیر، جب طے ہو گیا، سب بڑے خوش ہو گئے یہ سارا سلسلہ. تو ان میں سے اچانک وہ جو سیانہ چوہا تھا اس نے اچانک بیٹھ کے ایک سوال کیا. اور وہ سوال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ یہ کر تو لیں فیصلہ، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ چونکہ اتنا بڑا رسک لے گا کون؟ Who would bell the cat؟ یعنی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اور اسی پر ان کا جو معاملات تھے وہ طے نہ پا سکے، کیونکہ اس میں کسی میں اتنی ہمت یا جرت نہیں آئی. فیملی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایسا موضوع ہے، کوئی ایسی بات ہے ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سارے کہتے ہیں یوں کر لینا یوں کر لینا، سارے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہوتا ہے کہ یہ عمل اس پہ کون کرے گا تو سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت بھی یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ who would bell the cat؟ Am I clear؟ اب امید ہے آپ کو اس کی بات سمجھ آئی ہوگی. اور اگر کہانی کے ساتھ ایڈیم جوڑ دیا جائے، ایڈیم سمجھ آ جائے تو فقرہ کوئی بھی صاحب بنا لیں، اس سے فقرہ کوئی بھی اس سے بنا لیں، آپ کو اس کا پتہ تو ہوتا ہے آپ اسے استعمال کیوں کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو CSS ہے یا ایون BA میں بھی یا FA میں بھی، جب آپ ایڈیم آپ کے سامنے آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس ایڈیم کو فقرے میں استعمال کریں، تو کہا جاتا ہے کہ فقرے میں اس طرح استعمال کریں کہ اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم واضح ہو جائے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اس میں بھی اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو حق تو آپ یقیناً محفوظ رکھتے ہیں، بس ذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.